لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک برتر اور کامل ہستی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے عظیم ہے۔ اس کا بڑا ہونا ہی اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کا خدا ٹھہرے، سب اس کے آگے جھک جائیں، سب کے سب اس کو اپنا بڑا بنا کر اس کے مقابلے میں چھوٹا بننے پر راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ اوصاف و کمالات، عظمت و رفعت، طاقت و قوت، فضل و عطا، لطف و کرم کے ساتھ جان لینا سب سے بڑی حقیقت کو جان لینا ہے۔ اللہ کو پا لینا سب سے بڑی حقیقت کو پا لینا ہے۔ اللہ کی معرفت سب سے بڑی حقیقت کو ڈسکور کر لینا ہے، سب سے بڑی حقیقت کو دریافت کر لینا ہے۔ اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ کسی کے اندر عیب دیکھے، گناہ دیکھے تو چھپا لے، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دے، کسی کی طرف سے دکھ اور تکلیف پہنچ جائے تو اس کے اندر انتقام کی آگ نہ بھڑکے، بدلے کا بھاونا اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں کے کام میں آ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ ہر حال میں لوگوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت و قوت، غلبہ و اقتدار، قہر و غضب والی صفات کو جان کر کے کوئی یہ گمان نہ کرے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی ہے جس سے ڈرا جائے، جس سے دور رہنے میں عافیت سمجھی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں، وہ اس کی صفات سے مکمل واقف نہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ اپنے بندوں پر کھول دے تو کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اگر وہ کسی پر اپنے دروازہ رحمت کو بند کر دے تو اسے کھولنے والا کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، اسی کی بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی ربوبیت کا اعلان کر رہی ہے، اور وہ ایسا مخفی ہے کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، عقل سے ماورا ہے، دور ہے، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہے۔ قرآن عظیم کے ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے، آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ ہاں، وہ لوگوں کی نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ لوگوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کا کوئی جسم ہے، جس کی کوئی جسمانیت ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ ہے، جس کا کوئی گھر ہے، جس کی کوئی چھت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، کائنات اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو بہت عظیم ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ ایک نہیں کئی کائناتیں اس میں سما سکتے ہیں، وہ یونیورس سے بہت بڑا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ وہ زندہ ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ارادہ، مشیت، خالق ہے، وہ رزق پہنچا رہا ہے۔ قرآن عظیم اس کی بہت ساری صفاتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کی دو صفت ایسی ہے
جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صفت علم، دوسری صفت قدرت، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر ایک انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں چاہے جتنی طاقت جمع کر لوں، جتنی چاہے قوت جمع کر لوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بے پناہ طاقت رکھتا ہے کہ میں اس کی گرفت اور پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہوں۔ جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دو صفت کا یقین ہو جائے، اس پر ایمان لا دے، تو پھر وہ گناہوں سے دور رہ سکتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اس کے علم کی شان کیا ہے؟ وہ غائب و حاضر، ظاہر و باطن دونوں کا جاننے والا ہے۔ وہ ہر چیز کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانتا ہے۔ وہ زمین کے ایک ایک ذرے، پانی کے ایک ایک قطرے سے واقف ہے۔ زمین پر پیدا ہونے والے اربوں درخت اور ان پر لگنے والے کھربوں پتوں کو وہ جانتا ہے، اور ایک ہی وقت میں کروڑوں کی تعداد میں گرنے والے پتوں کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، پہاڑوں کی اونچائی، زمین کی تہوں میں کوئی بھی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ آپ آہستہ بولے یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام رازوں سے واقف ہے۔ وہ تمہاری سانس کو نکلتے اور اترتے دیکھتا ہے۔ رگوں میں دوڑنے والے خون کی آواز کو وہ سنتا ہے۔ اس کا علم اتنا کامل ہے، اتنا جامع ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں کون سی مخلوق اس جزیرے میں، کس کھائی میں، کس پودے اور دیوار کے پیچھے موجود ہے، حرکت کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی موجودگی کو وہاں جانتا ہے۔ آسمان کی وسعتوں میں ان گنت پھیلی ہوئی مخلوق سے صرف وہی واقف ہے۔ زمین پر بسنے والے انسان ہی نہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند اور پرند بھی ہیں، کوڑے کرکٹ میں ملے ہوئے حقیر جانور بھی ہیں، زمین کے تہوں میں چھپے ہوئے حشرات الارض ہیں۔ لیکن قربان جائے اللہ کی وسعت علم پر کہ وہ ایک ایک درندے کے بھٹ کو جانتا ہے، ایک ایک چرند کے آشیانوں اور ٹھکانوں اور مسکنوں سے واقف ہے۔ جس طریقے سے شیر کے کچھار کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے چیونٹیوں کے بلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ پرندوں کے آشیانوں میں پھڑ پھڑاتے پرندوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جس ذات کا علم اتنا وسیع ہے کہ آسمان کی وسعت میں، زمین کی تہ میں، پہاڑ کی اونچائی میں، سمندر کی گہرائی میں چھپا ہوا کوئی کیڑا بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چیونٹی کو جو دیکھتا ہے، بھلا اس کی نگاہوں سے کوئی کیسے چھپ سکتا ہے؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ زمین و آسمان میں ذرے کے برابر بھی، ذرے سے چھوٹی چیز ہو یا اس سے بڑی چیز ہو، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت بھی بے مثال ہے۔ اس کی قدرت ایک ایک چیز پر حاوی ہے۔ اس کی گرفت اور پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے میں مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جس بات کا ارادہ کر لے اس کو کر کے رہتا ہے۔ کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اس کے کسی ارادے میں رکاوٹ بن سکے۔ بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ بھی اس کے سامنے ایسے ہی بے بس ہیں جس طرح سے ایک عام اور بے یار و مددگار شخص ہوا کرتا ہے۔ وہ قاہر ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جہاں پناہ، ذل الہی، ذل سبحانی کہلائے جانے والے فرما رواں اس کی گرفت اور پکڑ میں ہے۔ پوری کائنات پر اس کی حکمرانی ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت و قوت، غلبہ و اقتدار، قہر و غضب والی صفات کو جان کر کے کوئی یہ گمان نہ کرے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی ہے جس سے ڈرا جائے، جس سے دور رہنے میں عافیت سمجھی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں، وہ اس کی صفات سے مکمل واقف نہیں۔ یقیناً اس کی بعض صفتیں ایسی ہیں جو اس کی طاقت و قوت اور اس کی طاقت و ہیبت کو ظاہر کرنے والی ہے، لیکن آپ جان لیں کہ طاقت و قوت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محبت کا ایک سرچشمہ ہے، وہ رحمت و شفقت کا خزانہ ہے۔ اس کی رحمت ہر وقت انسان کو اپنی پناہ میں لینے کے لیے بے قرار ہے۔ بندہ احساس تو پیدا کرے۔ ایک شاعر کہتا ہے شعر، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت قیمت کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاشا کرتی ہے، بہانے تلاش کیا کرتی ہے کہ میرے بندے کیسے آ جائیں میری بارگاہ میں۔ اس کی تمام صفات میں سب سے نمایاں جو صفت ہے وہ صفت رحمت ہے۔ ہر آن ہر لمحہ ساری مخلوقات اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے، اس کی رحمت سے حصہ پا رہی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر وجود میری رحمت سے حصہ پا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کائنات کا جو پورا نظام ہے یہ رحمت کے سہارے قائم ہے۔ اس کا غضب تو صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں کے سبب، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے محروم کر لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا، اس سے زیادہ انصاف کرنے والا، اس سے زیادہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک برتر اور کامل ہستی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے عظیم ہے۔ اس کا بڑا ہونا ہی اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کا خدا ٹھہرے، سب اس کے آگے جھک جائیں، سب کے سب اس کو اپنا بڑا بنا کر اس کے مقابلے میں چھوٹا بننے پر راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ اوصاف و کمالات، عظمت و رفعت، طاقت و قوت، فضل و عطا، لطف و کرم کے ساتھ جان لینا سب سے بڑی حقیقت کو جان لینا ہے۔ اللہ کو پا لینا سب سے بڑی حقیقت کو پا لینا ہے۔ اللہ کی معرفت سب سے بڑی حقیقت کو ڈسکور کر لینا ہے، سب سے بڑی حقیقت کو دریافت کر لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اللہ کو اس کی اتھاہ عظمتوں اور بے پایہ کمالات کے ساتھ پا لیتا ہے تو اپنا وجود اس کو بالکل حقیر معلوم ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایسا عظیم پروردگار ہے ہمارا، ایسے عظیم پروردگار کے بندے ہم ہیں۔ یہ احساس انسان کی نفسیات کو بالکل بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے اخلاق و اعمال، اس کے افعال و عادات، اس کی عادات و اطوار، اس کی بات چیت، طور طریقہ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، ساری چیزیں یکسر تبدیل ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ایسا بندہ فطری طور پر تواضع کا نمونہ ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں مٹھاس، عمل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے کسی کو شر کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، کسی کو اس سے برائی کا خوف نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو اس سے عدل و انصاف کی امید ہو جاتی ہے۔ وہ حسد اور گھمنڈ سے خالی ہو جاتا ہے، کسی کی خوبی کا اعتراف کرنے میں اس کا دل تنگ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ کسی کے اندر عیب دیکھے، گناہ دیکھے تو چھپا لے، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دے، کسی کی طرف سے دکھ اور تکلیف پہنچ جائے تو اس کے اندر انتقام کی آگ نہ بھڑکے، بدلے کا بھاونا اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں کے کام میں آ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ ہر حال میں لوگوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ اب جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جان کر کے، اس کی صفات کو پہچان کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اپنے رب کی پہچان کی وجہ سے اپنے دل میں ہر وقت اس کی محبت کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کی زندگی اس شعر کا مصداق ہو جاتی ہے، میری ہستی عبادت ہو گئی،
مجھے اس سے محبت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔